یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لا يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، وقال تعالی اقیموا الصلاة، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین محترم، آپ نماز سے متعلق گفتگو سماعت کر رہے ہیں اور نماز سے متعلق سوالات تھے۔ اس بنا پر نماز کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ بھی ایک اس پروگرام کی ریکارڈنگ کا حصہ بن جائے اور نماز کے سیر حاصل مسائل آپ سیکھ سکیں۔ اللہ رب العزت ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ نماز کی شرائط سے متعلق گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ اب نماز کی شرط ہے وقت۔ پہلے تو تھا طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، کہ طہارت نمازی کا بدن، کپڑے اور نماز کی جگہ پاک ہو، ضروری ہے۔ پھر طہارت، پھر ستر عورت آ گیا تو مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں سمیت اور عورت کے لیے پورا بدن ستر ہے سوائے 5 اعضاء کے، کہ ہتھیلیاں، دونوں جو ہے پاؤں ٹھکنوں سے نیچے، اور منہ کی ٹکلی، یہ 5 اعضاء ہے۔ اس کے علاوہ سارا بدن چھپا ہوا ہوگا۔ پھر استقبال قبلہ، یعنی نمازی جب نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوگا۔ اب ہے وقت، یعنی جو نماز پڑھنی ہے اس کا وقت ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت، مثال کے طور پر نماز عصر کا وقت ہے اور آپ کو سفر کے لیے روانہ ہونا ہے، اور آپ چاہیں کہ بیچ میں گاڑی روکنا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا میں مغرب ابھی سے پڑھ لوں تاکہ مجھے گاڑی کہیں پر مغرب کے لیے روکنی نہ پڑے، تو کیا آپ مغرب پڑھ سکتے ہیں؟ تو یقیناً آپ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس کا وقت ہی نہیں ہوا۔ جب وقت نہیں ہوا تو نماز ہوگی نہیں۔ تو جو نماز پڑھنی ہے اس کا وقت ہونا یہ ضروری ہے، شرط ہے۔ اگر یہ شرط نہیں پائی گئی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح نیت کا ہونا۔ اب وقت جو آپ نے شرط سنی ہے تو اس میں بعض اوقات جس طرح ایک مسئلہ آیا کہ امام صاحب ہم تہجد کے لیے اٹھے، نماز فجر کے لیے اٹھے، اور ہم نے نماز فجر کی سنتیں ادا کر لی، فرض ادا کر لیے۔ اب جب وقت دیکھا تو ابھی تو نماز کا وقت شروع ہی نہیں ہوا۔ ہم جو ہے مغالطے میں رہ گئے، کہ غلط فہمی میں رہ گئے کہ نماز فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے، تو نماز فجر کا وقت شروع ہوا ہی نہیں تھا، تو کیا ہماری نماز فجر ہو گئی؟ تو نماز فجر نہیں ہوئی۔ وہ جو بھی ہوئے نوافل ہوئے، تہجد ہو گئی، نوافل ہو گئے۔ چونکہ نماز فجر کا وقت شروع ہی نہیں ہوا تو نماز فجر نہیں ہوگی۔ نیت، یہ بھی جو ہے نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے جو کہا جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز فجر، نماز فرض، نماز فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلے کی طرف، وغیرہ وغیرہ، جتنی اچھی الفاظی ہو، جتنی اچھی لفاظی ہو، کتنے ہی اچھے الفاظ استعمال کیے گئے، اگر دل میں آپ کی نیت نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ نے زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں کیا اور دل میں پکا ارادہ ہے کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، تو آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو زبان سے کہہ لینا مستحب ہے۔ تو نیت دل کے پکے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، البتہ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا بھی بہتر ہے۔
مزید یہ ہے کہ نیت اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ عربی میں یاد کریں، آپ کی جو بھی زبان ہے، جو بھی لینگویج ہے، اس میں بھی آپ اگر زبان سے نیت کہہ لیتے ہیں تو مستحب ادا ہو جائے گا، لیکن اصل جو نیت ہے وہ دل کے پکے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ اب نماز کی چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، جو آپ نے نماز کے فرائض میں بھی سماعت کیا، چونکہ وہ نماز کے فرائض میں بھی شامل ہے، شرائط میں بھی شامل ہے تکبیر تحریم۔ جس طرح میں نے دروازے کی مثال دی تھی، دروازے کو گھر کے اندر سے دیکھیں تو وہ گھر کا جز نظر آتا ہے، اور گھر کے باہر سے دیکھیں تو گھر کے باہر نظر آتا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ نماز کے لیے تکبیر تحریمہ نماز کے فرائض میں بھی شامل ہے کہ اگر یہ نہ کہی جائے تو نماز ہوگی نہیں۔ اچھا، تکبیر تحریمہ نماز کے شرائط میں بھی ہے کہ جب تک یہ نہ کہا جائے نماز شروع ہوگی نہیں۔ اس طرح جب تک ستر عورت نہیں ہوگا، جب تک استقبال قبلہ نہیں ہوگا، نماز شروع ہوگی نہیں۔ تو اسی طرح جب تک تکبیر تحریمہ نہیں کہی جائے گی تو نماز شروع ہوگی نہیں۔ تو اس طرح یہ نماز کی شرط بھی ہے۔ تو یہ نماز کی شرائط میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اب نماز کے واجبات آپ سماعت کریں گے۔ ایک تو آپ نے نماز کے فرائض سنے، نماز کے فرض میں سے اگر کوئی فرض رہ گیا تو نماز آپ کی ہوگی ہی نہیں، نماز دوبارہ آپ کو پڑھنی ہوگی۔ مثال کے طور پر کوئی رکوع کرنا بھول گیا، ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا، یا ایک سجدہ اس کا رہ گیا، اس نے آخر تک وہ سجدہ کیا ہی نہیں، سلام پھیر دیا، اب پتہ چلا ایک سجدہ کیا تھا تو وہ اس کا فرض رہ گیا۔ جب اس کا فرض رہ گیا ہے تو نماز اس کی ہوگی نہیں، دوبارہ پڑھیں۔ اور اگر شرط میں سے کچھ رہ جائے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ فرض میں تو رہ گیا کچھ، تو وہ تو نماز ہوتے ہوتے شروع تو ہو گئی تھی، لیکن پھر آگے جا کر اتنا بڑا فساد پیدا ہوا کہ وہ نماز ہوئی نہیں۔ لیکن واجبات میں ریلیف ہے۔ واجبات میں ریلیف کیا ہے کہ اگر واجبات میں سے کچھ چھوٹ جائے، چھوڑ نہ دے، چھوڑنا الگ ہے، چھوٹنا الگ ہے۔ سہون بھول سے رہ جائے تو اس صورت میں سجدہ سہو سے نماز کا نقصان پورا ہو سکتا ہے، ہو جائے گا۔ فرض اگر آپ نے چھوڑے یا چھوٹا تو اس صورت میں آپ کی کسی صورت نماز نہیں ہوگی، سجدہ سہو سے بھی وہ اس کا نقصان پورا نہیں ہوگا۔ لیکن واجبات میں سے اگر کوئی رہ جائے، کوئی واجب رہ جائے، تو سجدہ سہو سے وہ واجب کا جو نقصان ہوا ہے وہ پورا ہو سکتا ہے۔ تو نماز کے واجبات میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے لیے لفظ اللہ اکبر ہی کہنا یہ واجب ہے، چونکہ اللہ رب العزت کے بہت سارے اور بھی نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ کسی نے جو ہے اللہ رب العزت کا کوئی صفاتی نام اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ دیا، اس کے ذریعے نماز کو شروع کر دیا، تو لے تو وہ اللہ ہی کا نام رہا ہے نا، تو نماز اس کی شروع ہو جائے گی، لیکن واجب کا اس نے ترک کیا ہے۔ اگر جان بوجھ کے کیا ہے تو نماز واجب الاعادہ ہے، دوبارہ دہرانی پڑے گی، دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ اور اگر بھول سے ہو گیا ہے تو سجدہ صاحب سے اس کا نقصان پورا ہو سکتا ہے۔ تو نماز جب شروع کی جائے گی تو اللہ اکبر کہنا یہ جو ہے واجب ہے کہ تکبیر تحریمہ کے لیے صرف اللہ اکبر ہی کہے۔ اور نماز کے واجبات میں سے یہ بھی ہے کہ الحمد پڑھنا، یعنی سورہ فاتحہ جو پڑھتے ہیں، الحمد پڑھنا یہ نماز کے واجبات میں سے ہے، یعنی اس کی 7 آیتیں، کہ ہر ایک آیت مستقل واجب ہے، ہر ایک آیت مستقل واجب ہے۔ ان میں سے ایک آیت بلکہ ایک لفظ کو بھی اگر کسی نے ترک کیا تو واجب کا ترک ہوا، اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اب ہمارے یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں آتی ہے اور پرفیکٹ آتی ہے، لیکن نہیں آتا تو قرآن پڑھنا صحیح نہیں آتا۔ 40 سال 50 سال عمر ہو چکی ہے، لیکن قرآن مجید کی اگر سورہ فاتحہ بھی سن لیں تو سورہ فاتحہ میں بھی غلطیاں ہیں، سورہ اخلاص میں بھی غلطیاں ہیں،
تو آپ اپنی سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، جو دوسری صورتیں آپ کو یاد ہے، کوشش کریں کسی قاری کو سنا دیں، ساتھ میں پینسل بھی رکھ لیں، گھر کا قرآن مجید لے جائیں، پینسل بھی لے لیں، آپ ان کو بتا دیں کہ جو غلطیاں آئیں تو اس پر نشان لگاتے، پھر ان غلطیوں کو خاص طور پر یاد کر لیں، پھر پوری صورت کو صحیح طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کریں، غلطیاں سدھار لیں، تو انشاءاللہ تعالی جو غلطیاں ہیں وہ صحیح ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیں سورہ فاتحہ کا ایک ایک لفظ درست طریقے سے پڑھنا یہ واجب ہے، ایک ایک آیت درست طریقے سے پڑھنا واجب ہے۔ پتہ چلے سورہ فاتحہ تو بندہ پڑھ رہا ہے لیکن اس میں کتنی غلطیاں ہیں، واجب اگر ترک ہو گیا تو پھر اگر جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، نماز ہوگی نہیں۔ یہ نہیں چلے گا کہ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ روزی دینے والا بھی تو ہے، روزی کے لیے تو ہم جو ہے مارے مارے پھرے اور صبح سے شام تک بھٹکتے پھر رہے ہو کہ یہاں سے بھی جو ہے پارٹی مل جائے، وہاں سے بھی پارٹی مل جائے، تو یہ کام بھی مل جائے، وہ کام بھی مل جائے، اس کے لیے تو ہم جو ہے بڑی کوششیں کر رہے ہو، اور جب جو ہے نماز روزہ حج وغیرہ کی بات آئے تو اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ روزی دینے والا بھی تو ہے، تو آپ اتنی کوششیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اتنی کوششیں نہ کریں، آپ اپنی دکان پر بیٹھ جائیں اور آپ کہیں بھائی جو نصیب کا ہوگا مل جائے گا، تو کاروبار تو پر تو بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور جو نصیب کا ہوگا مل جائے گا، تو اتنی تگودو کرتے ہیں کہ بھائی جو نصیب کا ہوگا مل جائے گا، لیکن ساتھ میں حرکت بھی تو کرنی ہے، رزق دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن ساتھ میں حرکت کریں گے تو برکت ہوگی، تو یہ سارے فارمولے پتہ ہے۔ تو اور جب قرآن مجید کی طرف توجہ کروائی جائے، نماز کی طرف توجہ کروائی جائے تو کہتے ہیں اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ ہی قبول کرنے والا ہے، لیکن کوشش کرنا بندے کا کام ہے، تو بندے کو چاہیے کہ کوشش بھی کرے۔ تو سورہ فاتحہ اپنی درست کرے کہ سورہ فاتحہ کا ایک ایک لفظ پڑھنا، ایک ایک آیت پڑھنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح جب سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اب سورت ملانا، یعنی ایک چھوٹی سورت جیسے انا اعطیناک الکوثر، یہ چھوٹی سورت ہے، یا پھر 3 چھوٹی آیتیں، جس طرح ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم ادبر واستکبر، یہ 3 چھوٹی آیتیں، اس طرح 3 چھوٹی آیتیں، یا 2 چھوٹی آیتیں ہو جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، اور یا سورہ کوثر کے برابر ہو، یا جس میں 10 لفظ ہو یا 30 حرف ہو، یہ بھی چھوٹی آیتوں کے برابر ہو جائے، تو اتنی کم از کم آیت مبارکہ ہو تو واجب ادا ہو جائے۔ اب آپ کے ذہن میں شاید سوال پیدا ہو کہ ابھی جو پچھلے پروگراموں میں ذکر ہوا کہ قراءت نماز کا فرض ہے، تو یہ تو آپ واجبات میں ذکر کر رہے ہیں، تو مطلقاً قراءت کرنا فرض ہے، یعنی نماز میں اگر کسی نے الحمدللہ رب العالمین کہہ لیا یہ فرض ادا ہو گیا، تو یہ فرض ادا ہو گیا، نماز میں جب اتنا آدمی نے پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین تو فرض ادا ہو گیا۔ اور اگر جو ہے کسی نے سورہ فاتحہ کے علاوہ جو اور آیتیں آگے پڑھنی ہے اور سورت ملانی ہے، یہ اپنی جگہ واجب ہے، مطلقاً قراءت کرنا یہ فرض ہے، اور نماز میں جتنا بھی پڑھا جائے گا وہ فرض میں ہی اس کی کاؤنٹنگ ہوگی، فرض میں ہی کاؤنٹنگ ہوگی کہ بھئی فرض ادا کیا گیا۔ اسی طرح نماز کے واجبات میں یہ بھی ہے کہ نماز فرض میں 2 پہلی رکعتوں میں قراءت واجب ہے، یعنی یہ چیزیں پڑھنا واجب ہے، مطلقاً قراءت کرنا فرض ہے۔ اب جب یہ جو ہے معاملہ صرف فرض کا ہے، ہمارے یہاں پر ایک غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ اس کو سنتوں میں کاؤنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، سنتوں میں اس کی کاؤنٹنگ شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ سنت مبارکہ ہے، یہ جو ہے سنت میں بھی اسی طرح کیا جائے گا جس طرح فرض میں پہلی اور دوسری رکعتوں میں قراءت فرض ہے، تو اسی طرح جو ہے سنتوں کی بھی پہلی اور دوسری رکعت میں قراءت فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے، صرف فرض کی پہلی اور دوسری رکعت میں قراءت ضروری ہے، باقی تیسری اور چوتھی رکعت اگر فرض کی پڑھ رہے ہیں تو اس میں قراءت واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو یہ مستحب ہے، اگر کوئی 3 مرتبہ سبحان اللہ بھی کہہ لے تو اس کا قیام ہو جائے گا، چونکہ اس میں صرف فرض میں
قراءت فرض نہیں ہے، باقی سنتیں ہوں، وطر ہو، سنت موقدہ ہو، غیر موقدہ ہو، اس کی ہر رکعت میں قراءت کرنا فرض ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مسائل شرعیہ یاد رکھنے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔